السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ محترم ناظرین کرام، اسلام کی چند خصوصیات ہیں۔ اسلام انسانیت کا نجات دہندہ ہے، یہ امن و سلامتی کا دین ہے، رحمت و شفقت کا دین ہے۔ اسلام میں ہر قسم کی بھلائیاں موجود ہیں، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی برائیوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ اس دین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اپنے احکام کے ذریعے، اپنی شریعت کے قوانین کے ذریعے تم سے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اور سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین میں کوئی تنگی، کوئی دشواری نہیں رکھی ہے، بلکہ آسانی ہی آسانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سورہ تغابن میں فرمایا: فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ جتنی استطاعت ہو، طاقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ جس حد تک، جس کیپیسٹی برابر تم اللہ سے ڈر سکتے ہو، اس کے احکام کو بجا لا سکتے ہو، اپنی حد، اپنی استطاعت بھر اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو، کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا مکلف نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی آسانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر بیان فرما رہا ہے۔ اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرمایا: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان شدتوں کو، ان بندشوں کو، ان بیڑیوں کو ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں جن میں پہلے کے لوگ جکڑے ہوئے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے: ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی دو معاملوں میں اختیار دیا گیا، دو معاملوں میں سے کسی ایک معاملے کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملوں میں سے آسان معاملے کو اختیار کیا، آسان چیز کو اپنایا، جو امت کے لیے آسان ہو اس چیز کو پسند فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ۔
جب میں تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں تو تم اس کو اپنی استطاعت بھر انجام دو، اپنی طاقت بھر اس کو انجام دو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں، منع کروں، رکنے کو کہوں تو پورے طور سے باز آ جاؤ۔ یہ اسلام کی آسانی ہے، یہ اسلام کی آسانی کو ملاحظہ فرمائیے، اور آپ کو اسلام کی آسانی اس طریقے سے بھی آپ ملاحظہ کریں کہ دیکھیے، اگر کسی انسان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو اس انسان کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان کو حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کر سکے، تو اس صورت میں اسلام اس کے اوپر سے حج کو اٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر اب حج فرض نہیں ہے۔ اور اگر ایک انسان سفر میں ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے، نماز ادا کرنا ہے اور پانی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اسلام انسان کو یہ آسانی دیتا ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کیا ہے؟ ایک ضرب پاک مٹی پر رکھیں، ماریں، اور پھر اپنے ہاتھ کو چہرے پر مسح کریں، چہرے پر پھیریں، اور پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر کر کے آپ اس طریقے سے تیمم کر لیں اور پھر نماز ادا کریں۔ یہ اسلام کی آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو اسلام کی آسانی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔